بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students of class 10th, I am your Islamia teacher Memuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Student, as you know the pandemic of COVID-19, because of it I have started your lecture. So take out your Islamiyat book and open page number 44. ہمارے سبق کا عنوان ہے سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی. بنی اسرائیل سال ہا سال سے مصر میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی مل گئی. اس کے باوجود بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات بات پر دکھ دیتے تھے، قدم قدم پر ان کی مخالفت کرتے تھے، اگرچہ انہیں اپنا رسول بھی مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم سے سرتابی کرنا یعنی نافرمانی کرنا، انکار کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور شریف النفس تھے اور حیا کی وجہ سے اپنے جسم کو اس قدر چھپائے رکھتے کہ جلد بھی نظر نہ آنے دیتے. بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے اپنا جسم چھپاتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے ان لوگوں کی یہ بدگمانی دور کر دی. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی کہیں بنی اسرائیل کی طرح اپنے پیغمبر کے گستاخ نہ ہو جانا. مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور سیدھی بات کہا کرو. قولوا قولا سدیدا پر اگر غور کیا جائے تو یہ ساری زندگی میں رہنمائی کا ایک چراغ ہے، یعنی گفتگو کرنے کا ایک ضابطہ اور ایک سنہری اصول ہے جس سے انسان کے اپنے کردار اور دوسروں کے جذبات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سیدھی بات کرو. سیدھی بات کرنے سے الجھن پیدا نہیں ہوتی، کوئی پیچیدگی نہیں رہتی اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. اور جو شخص سچی اور سیدھی بات کہے گا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اور اس کے تمام گناہ بخش دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ بے شک بڑی مراد پائے گا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ انعام اور جزا سے نوازیں گے. اور انعام اور جزا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جنت. اور ہم نے بار امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. کلام الہی بے انتہا بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اتارنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اے رب، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کہ ہم میں اتنی سخت نہیں کہ ہم یہ بوجھ برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی وہ امانت جو انسان نے لی ہے وہ اسے تمام چیزوں سے منفرد کرتی ہے اور وہ ہے روح. باقی یہ پہاڑ، آسمان اور زمین جو ہیں ان میں روح موجود نہیں ہے. انسان کی روح ہے جس نے یہ قرآن کلام الہی جو ہے اس امانت کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت جو ہے وہ انسان کو دے دی ہے اور اس پر اب یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اگر وہ اس کے احکامات کی تکمیل کرے گا، اس قرآن پر عمل کرے گا تو وہ اجر پائے گا، اور اگر اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کلام سے اگر منکر ہو جائے گا تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں جس نے عذاب الہی کو سہنا ہوگا. تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے
اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب کی اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورت، یعنی جن کے قول و فعل میں تضاد ہے انہیں، اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، اور اللہ مومن مرد مومن عورتوں پر اپنی مہربانی کرے گا، اپنا فضل و کرم کرے گا، انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اور ان کے لیے آخرت ان کے لیے آسان کر دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ امید ہے کہ سورہ الاحزاب کا آخری رکوع اور اس کی آیات آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ Thank you students. You should pray from Allah to keep us all safe from COVID-19. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.